السلام علیکم DNL نیوز کے ساتھ میں ہوں یمنا مقبول۔ پیش ہیں سندھ بھر کی اہم خبریں۔ لیاقت آباد ڈاک خانہ اور FC ایریا میں کتے نے 10 سے زائد افراد کو کاٹ لیا۔ ریسکیو کے لیے پہنچنے والا پولیس اہلکار بھی زخمیوں میں شامل۔ کراچی میں آوارہ کتوں کی بہتان۔ شہریوں کی اطلاع پر ریسکیو کے لیے پہنچنے والا پولیس اہلکار کو بھی کتوں نے نہ چھوڑا۔ لیاقت آباد ڈاک خانہ اور FC ایریا میں کتے نے 12 افراد کو کاٹ لیا۔ واقعے کے بعد تمام تر زخمیوں کو عباسی شہید ہسپتال منتقل کیا گیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ کتے کو پکڑنے کے لیے ریسکیو اداروں کو اطلاع دی گئی لیکن کوئی نہیں آیا، جس کے بعد 15 پر کال کر کے اطلاع دی گئی۔ RMO جنرل عباسی شہید ہسپتال ڈاکٹر جہانزیب کا کہنا ہے کہ 8 گھنٹوں کے دوران عباسی شہید ہسپتال میں کتے کے کاٹنے سے زخمی 23 افراد کو لایا گیا۔ نثار کھڑو نے کہا ہے کہ لاڑکانہ میں PTI سے اتحاد اور وفاق میں اختلاف۔ مولانا فضل الرحمان یہ کیسی دوہری سیاست ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھڑو نے مولانا فضل الرحمان سے JUI کی پوزیشن کلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ نثار کھڑو کہتے ہیں کہ جمعیت علماء اسلام لاڑکانہ کے ضمنی انتخابات میں PTI کی اتحاد بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو کی ہدایت پر آزادی مارچ کے لیے سندھ حکومت فرقہ کو سہولیات دے رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سندھ حکومت سے سہولیات لے کر سندھ میں حکومتی جماعت کے خلاف انتخابی مہم چلا رہی ہے۔ IG سندھ ڈاکٹر سعید کلیم امام نے سعود آباد ملیر ہیڈ کوارٹرز میں 30ویں وومن اور چائلڈ پروٹیکشن سیل کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں ایڈیشنل IG کراچی نبی میمن، DIG ایسٹ، SSP ملیر سمیت پولیس کے ساتھ اشتراک کرنے والی فلاحی تنظیم SPO کے نمائندگان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر IG سندھ کا کہنا تھا کہ خواتین کو خود مختار بنانے اور ڈر خوف کے ماحول سے نکالنے کی ضرورت ہے تاکہ خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ تعلیمی، معاشی اور سماجی سرگرمیوں میں بلا کسی خوف و خطرہ اپنے انفرادی اور اجتماعی کردار ادا کر سکیں۔ پروٹیکشن سیل کا مقصد خواتین اور بچیوں سے متعلق مسائل و مشکلات، شکایات کا فوری اور بروقت ازالہ کرنا ہے۔ IG سندھ کا کہنا تھا کہ مختلف نوعیت کی شکایات جرائم میں اگر متاثرہ خواتین کے اہل خانہ میں سے کوئی مدعی نہیں بنے گا تو ایسی صورت میں پولیس خود مدعی بنے گی اور آگے کی کارروائی کرے گی۔ شہید بے نظیر بھٹو ایلیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر میں 45 اور 46 بیچ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب منعقد ہوئی۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں 1528 اہلکاروں، 143 خواتین اہلکار شامل ہیں۔ تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر سعید غنی تھے۔ صوبائی وزیر سعید نے پریڈ کا معائنہ کیا اور پولیس کے دستے نے سلامی دی۔ سعید غنی نے جوانوں میں شیلڈز اور میڈل تقسیم کیے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کل کی پولیس کو چیلنجز ماضی سے بہت مختلف ہیں۔ کم مسائل اور مشکل حالات میں دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ پولیس نے ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان کا خاتمہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں جناح ہسپتال کے کینسر یونٹ سائبر نائف سے متعلق اجلاس ہوا۔ اجلاس میں بتایا گیا 2019 کے آخر تک سائبر نائف کا دوسرا یونٹ آ رہا ہے۔ پاکستان کے 131 شہروں میں مریض جناح ہسپتال کے سائبر نائف یونٹ میں کینسر کے علاج کے لیے آتے ہیں۔ $4.5 ملین کی لاگت سے ٹومو تھراپی یونٹ لگا رہے ہیں۔ آپریشن کمپلیکس کی تعمیر پر $35 ملین کا خرچہ ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت $7 ملین جلد جاری کرے گی۔ وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ جناح ہسپتال کے سائبر نائف یونٹ میں 60 مریضوں کی ٹومو تھراپی ہوگی۔ 12 ممالک سے لوگ جناح ہسپتال کے سائبر نائف سے مفت علاج کرا چکے ہیں۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ 2020 میں سندھ حکومت $7 لاکھ سائبر نائف کو فراہم کرے گی۔ ہم بہت سارے حکومت کے اخراجات کو روک کر ہسپتال کو فنڈز دیں گے۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے نیو کراچی میں NICVD کے کراچی میں 10ویں چیسٹ یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ افتتاحی تقریب میں NICVD کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ندیم قمر موجود تھے۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب میں سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے مزید یونٹس کراچی سمیت صوبہ سندھ میں قائم کیے جائیں۔ کراچی میں اس طرح کے یونٹ سے اب تک 2,83,300 سے زائد مریض استفادہ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ ان میں سے 6,800 سے زائد ایسے مریض تھے۔ 2011 سے آج تک یہاں مریضوں کا مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ سندھ حکومت صحت کے شعبہ میں مزید اصلاحات لا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کتے کے کاٹنے کے انجیکشن کی کمی صرف صوبہ سندھ میں نہیں بلکہ پورے ملک میں ہے، جبکہ چائنا اور بھارت سے ان انجیکشن کی عدم دستیابی ہے۔ ہمارے یہاں جو انجیکشن دستیاب ہیں اور مارکیٹ سے مہنگے داموں ہم خرید کر طلب کو پورا کر رہے ہیں۔
भिट-शाह से वापसी पर गवर्नर सिंध की तमाम गाड़ियों ने टोल टैक्स अदा किया। शहरी ने टोल प्लाजा पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की भिट-शाह से वापसी पर इनकी तमाम गाड़ियों की वीडियो बना ली। शहरी ने ये देखने के लिए वीडियो बनाई कि गवर्नर सिंध टोल टैक्स देते हैं या नहीं, लेकिन गवर्नर सिंध और इनके साथ तमाम गाड़ियों ने टोल टैक्स अदा किया। सीने में पेचकस लगने से शदीद जख्मी होने वाले 9 साला बच्चे का इंतहाई पेचीदा ऑपरेशन कामयाबी से कर लिया गया। कराची के कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब के डॉक्टरों ने पेचीदा ऑपरेशन के जरिए बच्चे की जिंदगी बचा ली। 9 साला अरसलान सीने में दिल के करीब पेचकस लगने से शदीद जख्मी हो गया था। 1.5 घंटा जारी रहने वाले ऑपरेशन में 2 पेट्स कार्डियक सर्जन समेत 4 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। अरसलान के वालिदैन ने बताया कि अरसलान अपने मामू के घर में रहता है, जहां वो स्क्रू ड्राइवर से खेल रहा था कि भागते हुए स्क्रू ड्राइवर अरसलान के सीने में पेवस्त हो गया। अरसलान के वालिदैन का कहना है कि मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टरों ने खतरनाक ऑपरेशन करने से माजरत कर ली थी। इसके बाद बच्चे को कौमी इदारा बराए अमराज़े कल्ब लाया गया। डॉक्टर अब्दुल सत्तार ने बताया कि ये एक पेचीदा ऑपरेशन था, क्योंकि सीने में जिस जगह बच्चे को स्क्रू ड्राइवर लगा था वहाँ दिमाग और दिल की शरियानें होती हैं। ताहम हमारे सर्जन्स ने इंतहाई महारत से बच्चे का ऑपरेशन कर लिया। पुलिस का सऊदाबाद के घर पर छापा, भारी मिकदार में मुसरे सेहत गुटखा कब्जे में ले लिया। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर गुटखा मावा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सऊदाबाद SHO अकील अहमद ने खुफिया इत्तला पर पुलिस के हमरा लाल मस्जिद के करीब एक घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान भारी मिकदार में मुसरे सेहत गुटखे अपने कब्जे में ले लिया, जबकि मालिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। देखते रहिए DNN न्यूज़।